بہرحال عزیز صاحب، روز پیٹرول کے پرائزز بڑھ رہے ہیں، روز ڈیزل کے پرائزز بڑھ رہے ہیں، کہیں تھوڑا کم کیا جاتا ہے پھر بڑھا دیا جاتا ہے. دنیا میں پرائزز بڑھ رہی ہے، ملکوں میں کہ جو صورتحال ہے، پڑوسیوں کی صورتحال ہے، کہیں ہم اتنا نہیں دیکھ رہے ہیں. کیا وجوہات ہے پاکستان کی حکومت اس پیٹرول اور ڈیزل پرائزز پہ اپنی پورے ٹارگٹ لگا کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں پورے معاشی انڈیکیٹر کو آج اور عوام کے حالات کو؟ جی بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو باتیں سمجھنے ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ 100% گورنمنٹ کے پاس آ جاتا ہے، جبکہ باقی ٹیکسز جو ہیں وہ ڈویزبل پول میں جاتے ہیں. اس میں تقریباً 60% سے تھوڑا کم 57.5% جو ہے وہ صوبوں میں بٹ جاتا ہے اور بقایا جو ہے وہ مرکز کے پاس رہ جاتا ہے. لیکن آپ سمجھ لیں آدھے سے کم مرکزی حکومت کو ملتا ہے. تو اس لیے وہی پیسہ جمع کرنے کے لیے بہت بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے ٹیکسز کی، تاکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنے جو ضروریات ہیں ان کے اوپر خرچ کر سکے. اب ضروریات کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو FBR نے ٹارگٹ پورا کرنا تھا وہ بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، اور تقریباً 640 ارب جو آخری بات ہمیں انہوں نے بتائی ہے وہ خسارہ جو ہے سامنے آ رہا ہے، جو کہ IMF ایکسیپٹ نہیں کر رہا، کیونکہ ڈاؤن ورڈلی پہلے ہی یہ 2-3 مرتبہ کروا چکے ہیں، پچھلے سال بھی اس سال بھی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ ٹارگٹ پورے کر کے دیں، ہم جنگ کی بات نہیں تسلیم کرتے کہ اس کی وجہ سے آپ کے ٹارگٹ کم ہونے چاہیے. تو ظاہری بات ہے دسمبر میں گورنمنٹ نے بتایا تھا کہ اگر ہم ٹارگٹ پورا نہیں کرتے تو ہم منی بجٹ دیں گے. اگر آپ سٹیف ڈاکیومنٹ پڑھ لیں IMF کا اس اپروول کے بعد جو دسمبر میں آئی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، باقاعدہ وہ مدیں دی ہوئی ہیں کہ اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو ہم کس کس چیز میں سے لیں گے. تو اس میں صورتحال ہے کہ وہ تو انہوں نے نہیں کیا، منی بجٹ نہیں لایا، لیکن منی بجٹ اس شکل میں لے آئے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹوٹل مس یوز ہے. جو لیوی ہے وہ سمجھنے کی بات ہے کہ لیوی جو ہے کسی پرپس کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس میں نام لکھا ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کے اوپر استعمال ہوں گے. تو کوئی پائپ لائن آپ نے بنانی ہے، کوئی آپ نے یورو 5 سے یورو 7 فیول میں جانا ہے، انوائرمنٹ کے حوالے سے کوئی چیز کرنی ہے، یا جو بھی آپ کا جو انرجی یا فیول کے ریلیٹڈ جو چیز ہے. ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی میں ایک سڑک بنانا چاہتا ہوں بلوچستان میں، تو اس میں جو PDL بڑھا دی اور پھر بڑھاتے ہی چلے گئے. اب اگر وہ جتنا ان کو PDL میں ملا ہے اور جتنا اس سڑک پہ خرچہ ہے انہوں نے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، ظاہری بات ہے. تو یہ مس یوز کر رہے ہیں لیوی کو ٹیکس کی شکل میں. اور اس لیے یہ سارے کا سارا آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو 85% ہمارا پیٹرول ہے وہ پاکستان میں 2 ویلر اور 3 ویلر استعمال کرتے ہیں، یعنی 3 پہیے والا اور 2 پہیے والا، یعنی موٹر سائیکل اور یہ جو کنچی وغیرہ نما سواری جو ہوتی ہے یا لوڈر وغیرہ جو ہوتے ہیں. تو اس میں 85% جو ہے آپ ان کے اوپر پورے ریجن میں آپ اندازہ کریں کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں کتنا بڑا ملک ہے، کتنے کنزمپشن ہوتی ہوگی، وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے اسی ہرمز پہ. انہوں نے کتنا بڑھایا اپنے پیٹرول کی قیمت؟ 0 ڈاکٹر صاحب 0. اور افغانستان ہمارا دوسرا پڑوسی ہے، اس نے کتنا بڑھایا ہے پیٹرول کی قیمت؟ ڈاکٹر صاحب 0. ہوش اڑا دینے والی بات ہے. جہاں پر سری لنکا میں دیوالیہ نکل گیا ہے انہوں نے 3.5% بڑھایا. آپ گیس کریں ہم نے کتنا بڑھایا؟ ہم نے بڑھایا 77%. یہ آج کا ڈال کے جو انہوں نے کیا ہے. اور بنگلہ دیش جیسے ملک میں جہاں پر انقلاب آئے پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، وہاں پر جو ہے 3.5% انہوں نے بڑھایا. تو یہ بھی تو سارے ملک اسی شکار، یہ بھی تو اسی ہرموز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا جی. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے لگتے ہاتھ کیا کیا ہے. 117 روپے انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھائی ہے سنس جنوری، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جب سے یہ تھوڑی بہت کشیدگی ہونی شروع ہوئی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ پورے ریجن میں تقریباً مطلب بائی فار کئی گنا ہائیسٹ ہے. تو یہ بیسکلی منی بجٹ کی جو ان کی جو کالک منہ پہ بلی تھی، اور جو یہ اشرفیہ جن کو یہ پالتے ہیں، جن سے انہوں نے ٹیکس نہیں لیا، یعنی ایگریکلچر سے انہوں نے بار بار لوڈو کھیلتے رہے پچھلے 2 سال سے، نہیں ٹیکس لیا انہوں نے کسی بھی صوبے نے. اور انہوں نے جو ریل اسٹیٹ سے ٹیکسز لینے تھے وہ سارے کم کر دیے. ایک ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ٹیکسز انہوں نے کم کیے تھے اس کی جگہ میں FBR نے دوسرے انکم لینی تھی پراپرٹی کے اوپر، وہ سپریم کورٹ نے اڑا دیا. اور اس کے بعد جو آپ کا ریٹیل سیکٹر ہے
اس میں پہلے ہمیں تاجر دوست ایپ بتاتے رہے, پھر وہ فیل ہوا, پھر یہ کہتے رہے کہ جی جتنے گز کی دکان ہے اتنے 1000 روپے جو ہے آپ کو دینے پڑیں گے ماہوار, اس کے نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے, پھر وہ پی گئے. پھر انہوں نے کہا جی ہم میس نجنگ کر رہے ہیں, یہ نیا لفظ ایجاد کیا لنگڑیال صاحب نے. بیسکلی کیا ہے کہ قانون جنگل کا ہے, جس کا جہاں ہاتھ چڑھ گیا اس کو پکڑ کے ہم نے دبا دینا ہے, یعنی کوئی کسی قسم کا برابری کا سلوک نہیں, بس جو کمزور ہے جہاں نظر آیا اس کو پکڑ لیں آپ. اس کو انہوں نے لفظ دیا میس نجنگ. آپ اندازہ کریں, یہ باقاعدہ IMF کے ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے میس نجنگ. ان سے پوچھا جائے کہ اسمبلی کا کوشچن ہو کہ یہ میس نجنگ کیا ہوتی ہے. میس نجنگ ہوتا ہے مطلب آپ ساروں کو نہیں کہہ رہے کہ یہ نوٹیفیکیشن آپ نے پیسے دینے ہیں, یہ جس کو جہاں پکڑ سکتے ہیں اس کو وہاں پکڑیں, تاکہ اس کا پتہ نہ چلے. مطلب یہ اسٹیٹ کی مسٹرسٹ کا اندازہ ہے, اور یہ مس گورننس کا اندازہ آپ لیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ان ساری مدوں میں جو پیسے جمع ہونے تھے وہی پیسے تو 640 کا خسارہ پیدا کر رہے ہیں, اور وہ ڈال رہے کس پہ؟ غریب پہ. مہنگائی کی صورت میں انفلیشن ٹیکس یہ بنا رہے ہیں, اور جان بوجھ کے بنا رہے ہیں, سوچ سمجھ کے بنا رہے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر یہ اپنے معاہدے پورے رکھتے, یہ 640 ارب کا خسارہ نہ آتا ان کے FBR کے فیلئر میں ان ساری مدوں کی وجہ سے, تو پھر یہ نہ کرنا پڑتا ان کو, ہم بھی ابھی غریب بچا ہوتا. لیکن غریب کو دو طرف سے مار رہے ہیں, ایک تو پٹرول اس کا مہنگا ہو رہا ہے, دوسری طرف پٹرول کی وجہ سے اور دیگر جو یہاں پر مہنگائی کا ریلا آ رہا تھا, جو میں نے آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ کہا ہے, وہ مکس ہو کے ان کو پڑا ہے بیچارہ, تو مہنگائی بھی اوپر جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو یہ اسٹیٹ منسٹری آف فائنانس کی جو رپورٹ ہے اسٹیٹ آف دی اکانومی پہ, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ پٹرول کی قیمت بڑھنے سے صرف 0.3% مہنگائی میں اضافہ ہوگا. 0.3%, یعنی نہ ہونے کے برابر. تو پھر یہ جو 15% تک مہنگائی چلے گی سینسٹیو پرائس انڈیکس, جو 11% تک CPI کنزیومر پرائس انڈیکس چلے گئی ہے, اس کا پھر کون ذمہ دار ہے؟ تو آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ اگر آپ جنوری کا, یعنی جنوری 27 تاریخ 2026, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, دکھائیں اپنی سکرین پہ پاکستان کی عوام کو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا جو 5 to 7 کا رینج ہے, ٹارگٹ رینج ہے انفلیشن کا, اس کو ہم بریچ کریں گے بائی ایئر اینڈ, یعنی فائنینشیل ایئر کا اینڈ, یہ مئی جون میں. اور وہی ہوا. ان کو پہلے پتا تھا, جنگ تو شروع ہوئی ہے فروری کی 28 تاریخ کو, اور پھر آپ اس سے پیچھے چلتے چلے جائیں, یعنی جنوری 2025 تک چلے جائیں. جنوری 2025 میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنی رینج بریچ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ پیسہ پھینک چکے تھے مارکیٹ میں. یہ ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو کا جو نے 50% کا حجم رکھا تھا, اور اس کے اوپر اگر نہ پورا کرتے بینک تو ان کو 15% فائن ہونا تھا. تو 2024 ستمبر سے لے کے دسمبر تک 2 ٹریلین روپیز پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ میں پمپ کیا اکانومی میں بینکوں نے, اس 50% کا ہدف پورا کرنے کے لیے. وہ علیحدہ بات ہے کہ دسمبر کی 31 تاریخ کو وہ آرڈیننس کے ذریعے ختم کر دیا گیا, اور انہی بینکوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ اونے پونے کو ٹیکس دے دیں, اور ان کی جان چھوڑ دی. اس کے بعد جنوری میں پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کلیپس کرا, بہت سارا پیپر لینڈنگ تھی وہ, لیکن 1.08 ٹریلین جو ہے وہ مارکیٹ میں رہا. اور پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے ڈٹرمن کیا ہے کہ 18 ماہ کا لیگ پیریڈ ہے. تو آپ جنوری سے لے کے 2025 سے لے کے ابھی تک گنے تو ایگزیکٹلی 18 مہینے بنتے ہیں. تو وہ جو پٹاخہ بول رہا ہے, اس کو پہلے انہوں نے کوشش کیا سندور میں چھپانے کے لیے, وہ چلا ہی 3 دن. پھر انہوں نے کوشش کی اس کو فلڈ میں چھپانے کے لیے, وہ خود ہی مان گئے کہ جناب اتنا نقصان ہی نہیں ہوا کہ ہم انٹرنیشنل کال دیں یا جا کے پیسے کے مزید ہیلپ مانگیں, ہم خود ہی سنبھال لیں گے. وہ بھی رہ گیا بیچارہ بہانا. پھر کیا ہوا؟ اب ان کو مل گیا مشرقی وسطیٰ, جس طرف آپ منہ کریں مشرقی وسطیٰ مشرقی وسطیٰ. او بھائی آپ اپنی اسٹیٹ بینک کی رپورٹیں تو پڑھیں, آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہونا ہے سارا کچھ. وہ کس نے کیا ہے؟ اور یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے یہ محکمے کھولے ہوئے ہیں, پیرا میرا چیرا, کہ جناب آپ جا کے نئی گاڑیاں اور خرچہ کر کے کمکمے لگائے ہوئے ہیں, اور جا کے آپ کریانہ والے کو پکڑ لیں, آپ ریڈی والے کو پکڑ لیں, آپ قصاب کو پکڑ لیں, آپ دودھ والے کو پکڑ لیں, جس کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ. پیچھے سے ستم ظریفی دیکھیں, پیچھے سے یہ مہنگائی خود کرتے ہیں, انہوں نے خود کی ہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ یہ ہونا ہے, اور بیچارے جا کے ان غریبوں کو گرفتار کر لیں. ان کے بچے 2 دن اسکول نہیں جاتے, ان کو 50,000 وکیل کو دینا پڑتا ہے, 20,000 محکمے کو دینا پڑتا ہے, 2 لاکھ روپے کا ان کا 2 دن کا سودا نہیں بکتا. تو ان کو تو پڑ گیا نا, وہ تو 6 مہینے پیچھے چلے گئے. وہ پھر کہاں سے پورا کرنا ہے؟ وہ پھر اگلے گاہکوں میں سے پورا کرتے ہیں, اور مہنگائی بڑھتی ہے, اور یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. اصل جو ذمہ دار ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا وہ تو نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, پارلیمنٹ آف پاکستان ہے. کی طرف آتا ہوں. دانیال عزیز صاحب, مورکہ حق نے بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا, جو ہمیشہ
دھمکیاں دیتا رہتا تھا. صرف 4 گھنٹے میں پاکستان نے اس کے 34 اہم آپ کے ٹارگٹ پہ اٹیک کیا, کئی جہاز گرائے, کئی ان کا بیس جو ہے وہ تباہ کیا, کئی بریگیڈ کو نقصان پہنچایا, 400 آپ کے جو آپ کا وہ تھا اس کو تباہ کیا. تو سر یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس پاکستان کے عسکری حکمت عملی جس میں پاک فضائیہ کا بہت بڑا رول تھا, جو جوائنٹ وینچر تھا آرمی کے ساتھ مل کے؟ جی جناب دانیال عزیز صاحب. جی بہت مہربانی. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب اگر بہتر یہ ہے کہ ہم اگر انڈیا کا جو اپنا تبصرہ ہے, یعنی ان کے آرمی چیف کا, ان کے ایئر چیف کا, اور جونیئر کچھ آفیسرز جو مطلب چیف کے لیول سے ایک درجہ بلو ہے, کبھی سنگاپور میں جا کے, کبھی لندن میں جا کے, کبھی انڈیا میں بذات خود ان کے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں وہ بہت معنی خیز ہیں میرے دل کے قریب, کیونکہ اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہمارے گیپس تھے, انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمارے جہاز گرے ہیں, انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمارے ٹارگٹس ہٹ ہوئے ہیں, انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمارے ایئر ڈیفنسز نہیں کامیاب ہو سکے, انکلوڈنگ S-400 جو جدید ترین انہوں نے روس سے لے کر, باوجود کہ ان کے اوپر کیٹسا جو امریکہ کا قانون ہے سینکشنز لگنے چاہیے تھے, لیکن ان کو اس میں بھی ویور مل گیا. تو جب وہ یہ اگری کر رہے ہیں کہ ہمارے گیپس تھے, یہی صورتحال ان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن میں تھی کہ ہم کولڈ سٹارٹ کو جو ہے نا یکلخت جو ہے تمام تینوں فورسز کو, یعنی ایئر اور سی اور گراؤنڈ فورسز کو کوڈنیٹ کر کے ہم پاکستان کو اٹیک کر کے ان کی ڈیفنسز بریچ کریں گے. یہ تھا بیسکلی مختصر کولڈ سٹارٹ کا ڈاکٹرن. وہ بھی بری طرح فیل ہوا, ہر سال یہ مشقیں کرتے رہے, ایک دفعہ بھی نہیں کامیاب ہو سکا اور وہ دھرے کا دھرا رہ گیا. تو ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں, یہ جو گیپس بتا رہے ہیں, ان کو تو کم از کم 10 سال لگیں گے یہ گیپس پورے کرنے میں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی, میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس 10 سال میں کیا پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا رہے گا؟ ظاہری بات ہے نہیں. ہم بھی اپنی امپروومنٹس کریں گے, اپنے آپ کو جدت پیدا کریں گے, چاہے جس طرف بھی وہ جاتا ہے, اگر وہ یہ الیکٹرانک وارفیئر میں جاتا ہے یا ڈرون وارفیئر میں جاتا ہے, جو بھی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ جو میں نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں, انڈیا کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جو کانسیپٹ تھا کہ لمیٹڈ کنونشنل وار سے ہم پاکستان کو نیچا دکھا لیں گے اور اپنا ہیجمن بنا لیں گے ساؤتھ ایشیا میں, وہ بات تباہ ہو گئی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے بات کی کہ یہ اگلے 10 15 20 سال میں بھی نہیں ہوگا. اور انہوں نے جو پانی والا سارا تماشا کھڑا کیا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ پاکستان کو کوئی نہ کوئی اوفینسو بات کرنی پڑے, کیونکہ ان کا جو خود ساختہ طریقہ کار تھا وہ تو بری طرح ایکسپوز ہو گیا. ساری دنیا نے کہا بھائی آپ ہمیں ایویڈنس دیں. تو یہ خود ساختہ تماشا جو ہے جس میں فالس فلیگ جس کو ملٹری لینگویج میں کہتے ہیں, یہ تو فیل ہو گیا. اب ان کو چاہیے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی اگریشن ہو. وہ کیسے پیدا کر رہی ہیں؟ ان کا پانی بند کر دیں. ظاہری بات ہے, آپ میرا سانس بند کریں گے تو میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا. کیوں نہیں پکڑوں گا؟ کہ پاکستان کی طرف سے انیشیشن ہو. اب ظاہری بات ہے اس طرف یہ جا رہے ہیں, تو اس میں جو بھی کچھ صورتحال بنے گی پاکستان بھی ظاہری بات ہے اس چیز کی تیاری کرے گا. لیکن جو اینڈ ٹو اینڈ رزلٹ ہے, پاکستان کا لیول یہاں سے یہاں آ گیا دنیا میں, اور انڈیا کا یہاں سے بالکل زمین پہ آ گیا. ان کی بالکل طبیعت فریش ہوگی, صاف ہوگی ان کی طبیعت. اور اس کے بعد سے جو ان کے اوپر یہ بھرمار لگی ہے ٹیکسز کے, اور جو ان کا خیال تھا ایک لاڈلے ہونے کا, اور جو امریکہ نے ان کے ساتھ کی ہے, اور جو ریجن میں ان کے ساتھ ہوا ہے, بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں, سری لنکا میں آپ دیکھ لیں, نیپال میں آپ دیکھ لیں, جو ابھی کل تک افغانستان میں ان کے ساتھ ہوا تھا جب یہ امریکن پارٹنر تھے وہاں پر, ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا, نکلنا پڑا, اور اب جا کے وہ وہاں پر دوبارہ سے اپنا پنجہ گاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ فیل ہوگا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جس کیمپ میں انڈیا تھا بہت بھرپور انداز سے, ایران میں, وہاں پر بندرگاہیں بن رہی تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں جن میں انڈیا ہیولی انویسٹ کر رہا تھا, وہاں پر پارلیمنٹ میں پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹرن آف ایونٹس ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی, گلوبلی, ایز ویل ایز ریجنلی, ایز ویل ایز ان اسلامک بلاک, یہ بہت باتیں ہوتی تھی کہ جی دیکھیں مسلم کنٹریز جو ہیں وہ انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں ڈیفنس کے لیے, اور اس طرح سے UAE کی کبھی مثال دیتے تھے, کبھی سعودی عربیہ کا بتاتے ان کا تیل جاتا ہے لہٰذا ان کو وہاں وہ بھی سارا کچھ جو ہے نا دھرے کا دھرا رہ گیا. پاکستان نے ڈیفنس پیکٹ کر لیا, اور تمام اسلامک کنٹریز انکلوڈنگ ایران وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارا معاملہ جو ہے یہ ایسن طریقے سے طے کرنے میں ہم ان کے اوپر اعتبار ہے. سب سے بڑی بات, ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں.
सारी दुनिया ने कहा है पाकिस्तान को, जर्मनी से कॉल वगैरह, ये मैं समझता हूं कि बहुत पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन अब ये है कि जहां पर आपने मार्का हक की है वहां एक मार्का मईशत भी चाहिए हमें। जी मैं